بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من احب المساجد احبہ اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد سے محبت کرتا ہے احبہ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد تک آتا ہے اپنے گھر سے چل کر اور واپس مسجد سے گھر تک جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے ہر ایک قدم پر 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ عزیزم، حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے زیادہ خوشی ہے کہ میں مسجد میں بیٹھوں، جنت میں نہ بیٹھوں۔ تو صحابہ نے پوچھا کیوں؟ تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت میں بیٹھنا میرے نفس کی خوشی ہے، لیکن مسجد میں بیٹھنا میرے خدا کی خوشی ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسجد کے ہمسائے میں ہے اس کا ہمسایہ ہے اور مسجد میں آ کر نماز ادا نہیں کرتا، تو فرمایا کہ اس کی ایک تو جو وہ گھر میں نماز ادا کرے گا وہ قبول نہیں ہے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ مشاورت چھوڑ دو، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو، اس کے ساتھ عقد و نکاح کرنا چھوڑ دو۔ تو عزیزم، ہمیں چاہیے کہ مسجد کا احترام کریں اور مسجد میں ہی نماز ادا کریں۔ روایات میں ملتا ہے کہ ایک نبینہ شخص تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور فرمایا کہ مولا میں تو دیکھ نہیں سکتا، مسجد میں کیسے آؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسجد کی فضیلت اتنی ہے کہ آپ اپنے گھر سے مسجد تک ایک رسی باندھ لیں اور اس رسی کے ذریعے اسے پکڑ کر مسجد میں آیا کریں، آپ کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی اور آپ مسجد میں آ جائیں گے۔ عزیزم، روایات میں ملتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں آتا ہے اور مسجد کو روشن کرتا ہے، روشن کرنے سے کیا مراد ہے عزیزم؟ آتا ہے وہ لائٹ جلاتا ہے، اور جب وہ جاتا ہے یا کوئی اور شخص وہ لائٹ بند کر دیتا ہے جب مسجد بند ہونے لگتی ہے، تو روایات میں ملتا ہے کہ جس شخص نے سب سے پہلے آ کر مسجد کو روشن کیا، جب تک مسجد روشن رہے گی اللہ اپنے ملائکہ سے کہے گا اس بندے کے لیے استغفار کرو، توبہ کرو۔ عزیزم، میرا یہ پیغام جہاں جہاں تک پہنچ رہا ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ مسجد کی فضیلت کو سمجھیں گے اور با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی ملتا ہے کہ وہ لوگ آباد ہیں جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔